بچھو کی پیدائش۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں، میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ بچھو کی پیدائش عام جانوروں کی طرح نہیں ہوتی۔ اپنی ماں کے پیٹ میں جب یہ کچھ بڑا ہو جاتا ہے تو اندر سے پیٹ کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے اور یوں سوراخ کر کے باہر آ جاتا ہے۔ سعدی فرماتے ہیں، میں نے یہ بات ایک مرد دانا کے سامنے بیان کی تو انہوں نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست ہی ہوگی، بلکہ اسے درست ہی ہونا چاہیے۔ بچھو کی فطرت اور عادت پر غور کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے پہلے دن سے برائی ہی کی ہوگی۔ یہی باعث ہے کہ ہر شخص اس سے نفرت کرتا ہے اور دیکھتے ہی مار ڈالتا ہے۔ جو شخص اپنوں سے وفا نہیں کرتے وہ کبھی غیر کا بھی نہیں ہوتا۔ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی جن کی فطرت میں ہی برائی کوٹ کوٹ کر بھری ہے، ایسے ضرر رساں لوگ بغیر کسی مقصد کے دوسروں کو نقصان ہی پہنچاتے رہتے ہیں۔ حضرت سعدی نے اس حکایت میں بچھو کی پیدائش کی مثال دے کر بد فطرت لوگوں سے علیحدہ رہنے کی تلقین کی ہے۔ بچھو کی پیدائش۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں، میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ بچھو کی پیدائش عام جانوروں کی طرح نہیں ہوتی۔ اپنی ماں کے پیٹ میں جب یہ کچھ بڑا ہو جاتا ہے تو اندر سے پیٹ کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے اور یوں سوراخ کر کے باہر آ جاتا ہے۔ سعدی فرماتے ہیں، میں نے یہ بات ایک مرد دانا کے سامنے بیان کی تو انہوں نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست ہی ہوگی، بلکہ اسے درست ہی ہونا چاہیے۔ بچھو کی فطرت اور عادت پر غور کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے پہلے دن سے برائی ہی کی ہوگی۔ یہی باعث ہے کہ ہر شخص اس سے نفرت کرتا ہے اور دیکھتے ہی مار ڈالتا ہے۔ جو شخص اپنوں سے وفا نہیں کرتے وہ کبھی غیر کا بھی نہیں ہوتا۔ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی جن کی فطرت میں ہی برائی کوٹ کوٹ کر بھری ہے، ایسے ضرر رساں لوگ بغیر کسی مقصد کے دوسروں کو نقصان ہی پہنچاتے رہتے ہیں۔ حضرت سعدی نے اس حکایت میں بچھو کی پیدائش کی مثال دے کر بد فطرت لوگوں سے علیحدہ رہنے کی تلقین کی ہے۔ بچھو کی پیدائش۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں، میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ بچھو کی پیدائش عام جانوروں کی طرح نہیں ہوتی۔ اپنی ماں کے پیٹ میں جب یہ کچھ بڑا ہو جاتا ہے تو اندر سے پیٹ کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے اور یوں سوراخ کر کے باہر آ جاتا ہے۔ سعدی فرماتے ہیں، میں نے یہ بات ایک مرد دانا کے سامنے بیان کی تو انہوں نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست ہی ہوگی، بلکہ اسے درست ہی ہونا چاہیے۔ بچھو کی فطرت اور عادت پر غور کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے پہلے دن سے برائی ہی کی ہوگی۔ یہی باعث ہے کہ ہر شخص اس سے نفرت کرتا ہے اور دیکھتے ہی مار ڈالتا ہے۔ جو شخص اپنوں سے وفا نہیں کرتے وہ کبھی غیر کا بھی نہیں ہوتا۔ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی جن کی فطرت میں ہی برائی کوٹ کوٹ کر بھری ہے، ایسے ضرر رساں لوگ بغیر کسی مقصد کے دوسروں کو نقصان ہی پہنچاتے رہتے ہیں۔ حضرت سعدی نے اس حکایت میں بچھو کی پیدائش کی مثال دے کر بد فطرت لوگوں سے علیحدہ رہنے کی تلقین کی ہے۔